الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے۔ اس میں جس شخص نے اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری وہ کامیاب ہے، اور جو اس سے ہٹ گیا وہ اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی ناکام ہے۔ قرآن مجید کی 3 صورتیں سب سے چھوٹی ہیں، جن کی 3 آیتیں ہیں۔ سورہ والعصر، سورہ الکوثر اور سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ۔ ان میں سے ایک صورت یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس صورت میں اللہ نے انسان کی کامیاب زندگی کے اصول بیان فرمائے ہیں کہ جو یہاں کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارے، وہ اس جہان میں بھی کامیاب، ابد الاباد کے مرنے کے بعد کے ہمیشہ کے جہان میں بھی کامیاب۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول ہوتا تھا کہ کسی محفل میں بیٹھتے، بات چیت کوئی کرتے، ظاہر ہے ان کی باتیں دین کی ہوتی تھی، دنیا کی نہیں ہوتی تھی، لیکن اٹھ کر جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے تو جب تک یہ صورت نہ ایک دوسرے کو سنا لیتے اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے، تاکہ وہ استحضار اور یاد رہ جائے کہ ہم دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئے۔ وہ مقصد سامنے رکھتے تھے کہ اس کے اندر اس مقصد کو بیان کیا گیا ہے۔ ائمہ اربعہ میں ایک بہت بڑے امام ہیں، سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ، محمد بن ادریس شافعی، بڑے عالم ہیں، بہت بڑے امام ہیں۔ ائمہ اربعہ میں سے جو 4 امام فقہ کے دنیا میں مشہور ہوئے ان میں سے ایک ہیں۔ ان کے متعلق یہ مشہور ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ پورا قرآن نہ اتارتے اور اس صورت کو اتار دیتے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اس میں ایسے اصول بیان فرمائے گئے ہیں۔ فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، کامیاب وہ ہے جو ایمان والا، وعملوا الصالحات، اور جس نے اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو سچی اور حق بات کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ یہ 4 اصول قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ ہم اپنے اساتذہ سے جب پڑھتے ہیں، اور آپ کے ہاں حضرت نعمانی صاحب ہم سب کے بڑے بھی ہیں، استاد بھی ہیں، اور اس وقت اللہ نے ان کو قرآن کی تفسیر کا ایک کمال درجے کمل کا عطا کیا ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت کا شان نزول کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کیوں اتری۔ شان نزول اگرچہ ایک خاص ہوتا ہے، لیکن حکم قیامت تک کے لیے عام ہوتا ہے۔ اترتے وقت تو کوئی خاص واقعہ پیش آیا، لیکن اس کا حکم قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہے۔ اس کے شان نزول میں ایک واقعہ ہے، پہلے وہ سمجھ لیں گے تو اگلی بات سمجھانا آسان ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی تو سب سے پہلے
آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا، آزاد عورتوں میں حضور کی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا، کم سن آزاد بچوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جناب سیدنا علی نے کلمہ پڑھا۔ تو آزاد مرد ہو جو کسی کا پابند نہ ہو اور وہ اپنی مرضی کا مالک ہو، وہ ابو بکر صدیق تھے۔ انہوں نے جب کلمہ پڑھا تو یہ جس وقت مسلمان ہوئے اس وقت عرب کے رئیس تھے، بڑے تاجر تھے، 6 تجارت کی ان کی دکانیں تھیں، اور دیت اور قصاص کے فیصلوں کے جج تھے۔ ہمارے ہاں جج متعین ہوتے ہیں نا بھائی، ذمہ دارہ مسئلہ ہو تو یہ اس جج کے پاس جاؤ، قتل کا کیس ہو تو اس کے پاس جاؤ، غبن کا کیس ہو تو اس جج کے پاس جاؤ۔ تو اس زمانے میں قتل و غارت، دیت، قصاص کے مسائل وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ہوتے تھے، یہ اس کے جج تھے۔ اب اتنے بڑے منصب کے مالک جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے تو اس ایمان کی وجہ سے بڑی شہرت ہو گئی۔ ہمارے ہاں بھی دنیا میں ہے، کوئی آدمی الیکشن لڑ رہا ہو نا تو کوئی بڑا آدمی اس کا ساتھ دے دے برادری کا، بھئی میں آپ کے ساتھ ہوں، تو لوگ کہتے ہیں اوہو یہ اس کے ساتھ چلا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے پوری برادری اس کے ساتھ چلی گئی، سارے لوگ اس کو ووٹ دیں گے، اس کی وجہ سے دیں گے کیونکہ یہ جو چلا گیا ہے۔ ابو بکر کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے لوگ آئے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، حضرت خود سیدنا عثمان ابن عفان، یہ ایک ایک قبیلے کے سردار تھے، اپنے اپنے قبائل میں رئیس بھی تھے، سردار بھی تھے، صاحب ثروت بھی تھے، دولت مند بھی تھے، یہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو ہلچل مچ گئی کہ یہ کیا ہوا، یہ اس آدمی کی وجہ سے اتنی دنیا مسلمان ہو رہی ہے۔ تو کافر بڑے پریشان ہوئے کہ کسی طریقے سے ابو بکر کو واپس کر لو، یہ اگر واپس آ جاتا ہے تو باقیوں کو واپس آنا کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ کئی ان کے غلام ہیں، کوئی ان کے نوکر ہیں، جیسے بہت سارے غلاموں نے بھی اسلام قبول کیا تھا، تو وہ ان لوگوں کی وجہ سے کہ جب یہ بڑے آ رہے ہیں تو ہم بھی کلمہ پڑھ لیں، یہ پیچھے ہٹ گئے تو سارے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو ایک شخص تھا، اس کا نام کتابوں میں لکھا ہے، تفسیروں میں، ابو الاسود یا ابو الاسد۔ اس کافر نے کہا کہ ابو بکر کو واپس لانا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ میرا یار ہے، ہمارا تجارت کا دور کٹھا گزرا ہے، شراکت رہی ہے، کاروبار رہا ہے، میں ابھی جاتا ہوں اور اس کو واپس لے کے آ جاتا ہوں۔ اس کو اپنے طور پر ایک مان تھا، گھمنڈ تھا کہ میں کہوں گا میری بات وہ نہیں ٹالے گا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا، آ کر بیٹھا اور اس نے جو بات کہی وہ سننے کی ہے۔ اس نے کہا ابو بکر، دنیا میں لوگ یاری لگاتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس کی دوستی سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، ذمہ دار سے دوستی ہوگی تو اس کے ذمہ داری سے مجھے فائدہ ہوگا، تاجر سے یاری ہوگی تو مشکل وقت میں اس کی تجارت سے مجھے فائدہ ہوگا، حاکم سے دوستی ہوگی تو مشکل مرحلے میں اس کی حکومت سے مجھے فائدہ ہوگا، کسی منصب پر بیٹھے ہوئے بڑے آدمی سے یاری دوستی ہے تو کوئی دکھا وقت آئے گا تو وہ میرا ساتھ دے گا، لیکن تم بڑے عجیب آدمی ہو کہ تم مکے کے سردار بھی تھے، رئیس بھی تھے، تمہارے پاس عہدہ بھی تھا، جج بھی تھے، ذمہ دار بھی تھے، اور کلمہ پڑھا تم نے ایسے آدمی کا، معاذ اللہ، یہ اس کافر کی سوچ تھی کہ آنے سے پہلے اس کا ابا نہیں، 6 سال کے اماں نہیں، 8 سال کے دادا نہیں، برادری نے رشتے توڑ دیے، خاندان میں اس کو کوئی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں، وہ 40 سالہ بوڑھی خدیجہ کے ساتھ اس نے نکاح کر کے اپنی زندگی بسر کی ہے، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم نے سب کو چھوڑ کے اس کا کلمہ پڑھ لیا۔ اس یاری کا تمہیں کیا فائدہ ملا، اس دوستی کا تمہیں کیا فائدہ ملا؟ ہم بھی یہی ساری چیزیں دنیا کی سوچتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اطمینان سے اس کی بات سنی۔ حوصلہ بڑی چیز ہوتی ہے، تحمل بڑی چیز ہوتی ہے۔ سننے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس کو ایک جواب دوں،
اور وہ جواب یہ تھا کہ کامیابی کا دار و مدار دولت نہیں، ملک نہیں، ملک نہیں، پیسہ نہیں، زمینیں نہیں، رقبے نہیں، جائیدادیں نہیں، کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آدمی کا ایمان کامل ہو، عمل اچھے ہوں، حق والے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو، اور رب کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو اس کی رضا پہ راضی ہو کے صبر کر لے، وہ یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے۔ یہ صدیق نے سوچا کہ میں جواب دوں، لیکن دیا نہیں، کیونکہ وہ جو کہنے کے لیے آیا تھا وہ تو خود سنانے کے لیے آیا تھا، اس کا تو سننے کا موڈ ہی نہیں تھا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی دوسروں کو سنانے کا خواہش مند ہو وہ کبھی کسی کی بات سنتا نہیں ہے، اس کی عادت ہوتی ہے بس میں ہی بولتا جاؤں۔ اس نے اپنی تقریر کر لی، حضرت ابوبکر یہ چاہتے تھے اس کو کہوں، لیکن جب اس کا مزاج دیکھا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دین کی بات اس وقت تک کرو جب تک لوگوں کی طبیعت مائل ہو، جب دیکھو کہ یہ اکتا رہے ہیں اور ان کا میلان نہیں تو پھر دین کی توہین نہ کرو، پھر ان کو نہ سنایا کرو، اس لیے کہ جب ان کا میلان نہیں، اب جبر ان کو دین سناؤ گے تو یہ اللہ کے دین کی بے قدری کرو گے۔ بڑی ایک پرانی بات مجھے یاد آ گئی ہے، پھر وہ باتوں سے باتیں نہ نکلیں۔ حضرت مولانا مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد میں بیان فرما رہے تھے۔ اس وقت ایک نوجوان عالم تھے اس زمانے میں، اب وہ بڑی عمر کے ہو گئے ہیں، ان کی خطابت کا ایک چرچا تھا، شہرہ تھا تقریر کا، کہ لوگ بڑے آگے پیچھے اس کے دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، اس کے بیانات سنتے تھے، رٹے لگاتے۔ سب نے دیکھا، او مولانا فلاں صاحب آ گئے، فلاں آ گئے، میں نام نہیں لیتا، وہ آ گئے۔ تو مفتی صاحب نے اپنی زبان روک لی، گفتگو ختم کر دی، اور ختم کر کے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس قسم کے جملے کہنا شروع۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت خیر ہے؟ فرمایا اللہ نے میری زبان کو روک دیا ہے کہ ان کے دل میں دین کی قدر نہیں، اس آدمی کی قدر ہے، یہ اس کو سننا چاہتے ہوں گے، اس لیے اب میں نہیں بولنا چاہتا۔ تو جو یہ نہ سوچا کرو کہ کتنا بڑا کوئی پیر ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی علامہ ہے، یہ کہ بات کس کی ہے، بات کتنی قیمتی ہے، اس کو دیکھا کرو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ یہ سننے کے موڈ میں نہیں، چھوڑ کے حضرت ابوبکر اٹھ کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی کی محفل میں جا کے بیٹھے تو آسمان سے جبریل اتر گیا، سلام پیش کیا اور کہا محبوب آپ کا یار فلاں کافر کو مل کے آ رہا ہے اور اس نے یہ بات سنی ہے اور صدیق کے دل میں یہ بات آئی ہے، اللہ اسے قرآن بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم یہ لوگ خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، کامیاب وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات جن کے اعمال اچھے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جو حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں اور صبر کے ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں۔ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا بھی یہ واقعہ ہوا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ہوا ہے۔ فرمایا جبریل تیری تائید میں اترا ہے۔ آپ سے ایک اور بات بھی یہاں کہہ دوں، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ عمر زمین پہ بولتے تھے، آسمان سے قرآن آتا تھا، سبحان اللہ، صدیق کے بولنے پہ نہیں آتا تھا۔ درجہ صدیق کا زیادہ ہے، عمر کا دوسرے نمبر پہ ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہی فرق ہے کہ عمر بولتے تھے قرآن بنتا تھا، صدیق سوچتے تھے قرآن بنتا، سبحان اللہ، اس کی سوچ پر خدا نے قرآن کو نازل کر دیا، صرف خیال ہی آیا ہے کہ یہ کہو، قرآن بنا کے پیش کر دیا۔ اب اس میں وہ اصول ہیں جو میں 2-3 منٹوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے اللہ نے قسم اٹھائی، والعصر، زمانے کی قسم۔ عصر کے کئی معنی ہیں، عصر کے وقت کی قسم، عصر کی نماز کی قسم، مطلق زمانے کی قسم، کہ سارے انسان خسارے میں ہیں۔ زمانے کی قسم کیوں اٹھائی؟ کہ زمانے کو بطور گواہ کے قرآن نے پیش کیا
کہ زمانے کے مشاہدات دیکھو، زمانے کے تجربات دیکھو، زمانے کے دن رات دیکھو، زمانے کے حوادثات دیکھو، زمانے کے حالات دیکھو، پورے زمانے کا چکر کاٹ کے دیکھو، لوگوں پر نظر کر کے دیکھو، تمہیں یہی نظر آئے گا کہ ان الانسان لفی خسر، یہ سارے خسارے میں ہیں۔ دولت والے ہیں تو خسارے میں ہیں، مال والے ہیں تو خسارے میں ہیں، ذمہ داروں میں ہیں تو خسارے میں ہیں، اقتدار میں ہیں تو خسارے میں ہیں، ایک دوسرے سے حکومتیں چھیننے میں ہیں تو خسارے میں ہیں۔ جناب والا دنیا کی جتنی وجاہتیں اور چاہتے ہیں یہ سب کے سب خسارے میں ہیں، ان میں کوئی آدمی کامیاب و کامران نہیں۔ ان الانسان لفی خسر، یہ انسان خسارے میں ہے۔ جتنے نقشوں میں کامیابی سمجھتا ہے یہ سارے نقشے ناکامی کے ہیں۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے۔ اور بعد نے تو لکھا ہے کہ عصر کی نماز کی اہمیت بتائی گئی ہے، اس لیے حدیث میں ہے من ترک صلاۃ العصر، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی رہ گیا، فکأنما وطر اہلہ ومالہ، ایسے ہے جیسے اس کا مال دولت اہل و عیال سب کچھ چھن گیا، کچھ بھی اس کے پاس باقی نہیں بچا۔ اور بعد نے کہا ہے کہ عصر سے مراد، اور یہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ وہ وقت ہے جس وقت سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت کی قسم ایک اشارہ ہے کہ آدمی کی زندگی ایک دن کی مانند ہے، پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی کا سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے اس کی زندگی کے سورج عروج پہ ہوتا ہے، عمر ڈھلتی ہے یہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی زندگی کا سورج غروب ہو جاتا ہے۔ یہی زندگی ہے، جیسے ایک دن گزرتا ہے یہی ہم سب کی زندگی گزر رہی ہے۔ اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو کبھی سورج کو طلوع ہوتے دیکھو پھر اس کے غروب پر بھی نظر ڈالو۔ جب طلوع ہوتا ہے تو سوئی دنیا کو جگاتا ہے، سب کو بیدار کرتا ہے، پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے، سوئے ہوئے لوگ اٹھ بیٹھتے ہیں، کام کاج کاروبار دنیا میں چہل پہل رونقیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب غروب کا وقت آتا ہے، شام کو ڈوبنے لگتا ہے تو اس کا حسن چھننا شروع ہو جاتا ہے، توانائی ختم ہو رہی ہے، جوانی لٹ رہی ہے، شباب ختم ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ حسن والے حسن کا انجام دیکھ، ڈوبتے سورج کو وقت شام دیکھ۔ شام کا سورج بتاتا ہے کہ جیسے میں جا رہا ہوں ایک تیری بھی شام ہے، تو نے اپنا شباب بھی دیکھا، اپنی ترنگ بھی دیکھی، اپنی مستی بھی دیکھی، اپنی بہاریں بھی دیکھی، اپنے جوبن بھی دیکھے، اب ذرا اس پر بھی غور کر کے اب تیرا سورج بھی غروب ہونے والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ کامیابی کی 4 شرطیں قرآن پاک نے بیان کی۔ سب سے پہلی چیز الا الذین آمنوا، وہ کامیاب ہے جو ایمان والا ہے، ایمان ہی بنیاد ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایمان کی حیثیت درخت کے جڑ کی ہے، اعمال کی حیثیت اس کے پھل پھول اور پتوں کی ہے۔ جڑیں مضبوط ہیں تو سبز ہے، جڑیں مضبوط ہیں تو پھل لگے ہیں، جڑیں مضبوط ہیں تو پھول ہیں، اور اگر جڑیں مضبوط نہیں ہیں تو اس پہ کوئی پھل نہیں لگے گا، کوئی پھول نہیں لگیں گے، کوئی پتے نہیں لگیں گے، ایک ہوا کا جھونکا آئے گا، گر جائے گا۔ ایمان کامل ہے تو پھر ہر عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جاتا ہے، ایمان نہیں ہے تو ان اعمال کی پھر حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے، اور یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہی تو ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی محنت کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، معبود نہیں۔ معبود یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا آسان ترجمہ کہ ایسا کوئی نہیں جس کے حکم کے تابع ہم جھکیں، اس کا حکم مانیں اور کسی کا نہ مانے، وہ ایک اللہ ہی ہے۔ تو فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، ایمان والا ہے تو کامیاب ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان نام ہے اس چیز کا کہ جو حضور لائے اللہ سے اس کو اپنے عقل پہ پرکھے تولے سوچے بغیر
نبی کی زبان پر یقین کر کے مان لینا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان بس اللہ۔ اپنے دماغ، اپنی سوچ، اپنی فکر نہیں، پیغمبر نے کہہ دیا ہے عقل مانتی ہے مانے، نہیں مانتی نہ مانے، ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کہا۔ سبحان اللہ۔ چونکہ یہ سورت کا شان نزول ابو بکر ہے تو ایمان ابو بکر پر ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے جب واپس آئے تو آپ نے صحابہ کو وہ واقعہ بیان کیا۔ جب آقا بیان کر رہے تھے تو اس وقت حضرت ابو بکر نہیں تھے، ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ فوراً اٹھا، دوڑا اور جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہنے لگا، یار ایک بات بڑی عجیب ہے۔ کہا کیا؟ کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ رات میں مکے سے بیت المقدس ہو کے آیا ہوں، عقل مانتی ہے؟ اس زمانے میں مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ 3 مہینے کا تھا، جو اس دور میں سفر ہوتے تھے اونٹ پر، گھوڑے پر، پیدل، کہ دن کو سفر کرو، تھک جائے ہو تو آرام کرو، کھانا کھاؤ، پھر چلو، پھر رات کو سو جاؤ۔ اس طریقے سے 3 مہینے میں لوگ پہنچتے تھے۔ اتنا لمبا سفر عقل مانتی ہے؟ ہم سے بھی کوئی پوچھے تو ہم بھی کہیں گے عقل نہیں مانتی۔ آج حالانکہ ممکن ہے، آج اگر کوئی آدمی یہ کہے نا جی میں انہیں کو بند کرن ڈا نہیں ہمدہ کو بند کر دے، توجہ کرے جی۔ آج اگر کوئی آدمی یہ کہے نا کہ میں آج ادھر بیٹھا ہوں اور کل شام کو وہ یہ کہے میں عمرہ کر کے آیا ہوں، اب ممکن ہے، اس وقت ممکن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ سامنے آپ کا رحیم یار خان میں ایئرپورٹ ہے، یہاں سے جہاز چلتا ہے، آپ یہاں سے بیٹھیں آدھے گھنٹے میں آپ کراچی پہنچ گئے، وہاں سے دوسرے جہاز پہ بیٹھے 4 گھنٹے میں آپ جدہ پہنچ گئے، وہاں سے 2 گھنٹے میں آپ مدینہ میں مکے پہنچ گئے، 2 گھنٹے میں آپ نے عمرہ کیا ہے۔ اگر اسباب ہوں تو صبح آپ یہاں ہوں گے۔ اب ممکن ہے، اس وقت ممکن نہیں تھا، لیکن صدیق کہتے ہی اس کو ہیں جو کبھی بھی نبی کے مزاج کے خلاف بول ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اگر ابو بکر یوں کہہ دیتے عقل نہیں مانتی تو یہ بات نبی کے خلاف جاتی۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا پاگل، یہ بات عقل کی ہے ہی نہیں کہ کوئی جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا۔ سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ کرتا کون ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اس نے کہا جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا پھر تو کم کہہ رہا ہے، وہ محبوب یہ کہیں کہ رات میں عرش دیکھ آیا ہوں میں اسے قبول کر لوں۔ اس نے کہا وہ تو یوں بھی کہتے ہیں۔ تو صدیق نے کہا میں اس کو بھی مانتا ہوں، یہ ہے ایمان۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ایک بچہ فوت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بی بی خدیجہ بہت پریشان تھی، رو رہی تھی، حضور سے کہا کہ میرے بیٹے کی کیا کیفیت ہوگی؟ حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو میں اللہ سے دعا مانگوں، اللہ سارے پردے ہٹا کے تجھے تیرا بیٹا جنت میں کھیلتا دکھائیں۔ سبحان اللہ۔ استاد جی کسی کو کہے میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں، تیرا فلاں عزیز فوت ہو گیا، تمہیں خواب میں نظر آئے گا، تو سارے لائن لا رہے سنجی ضرور بتائیں حضرت، ایک دفعہ تو دیکھ لوں۔ حضور کہہ رہے ہیں بی بی خدیجہ کو کہ تو کہے تو میں اللہ سے مانگوں۔ جب حضور نے یہ جملے فرمائے تو بی بی خدیجہ کہتی ہے محبوب آپ نے کہا میں نے سنا، اب یہ پردے ہٹ جائیں اور میری آنکھیں آسمان کے 7 دروازے کھل جائیں، 7 آسمانوں کے جنت کے دروازے کھل جائیں اور میں بچے کو جنت میں کھیلتا دیکھوں، میرے اس یقین میں فرق نہیں آئے گا جو آپ کی زبان سے سن کر یقین کیا ہے، اس لیے کہ ایمان نامی نبی کی بات کو سن کر یقین کرنے کا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان کامل۔ ایمان کامل کا مفہوم یہ ہے کہ جو پیغمبر نے بتا دیا ہے اس کے اوپر اپنے دل دماغ ادھر ادھر کی باتیں نہیں، اور یہ سب کچھ بتاتے ہی اللہ کے نبی ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کامیابی کا دوسرا زینہ یہ ہے کہ ایمان کامل ہونے کے بعد عملی زندگی میں آدمی قدم رکھتا ہے۔ سب سے پہلا عمل کلمہ پڑھنے کے بعد جو امت مسلمہ کو ملا اور آدم سے آج تک سب کو ملا وہ نماز ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین، من ترکها فقد ہدم الدین۔
پورے دین کا ستون نماز ہے. جس نے نماز قائم کی پورے دین کو قائم کیا، جس نے نماز چھوڑ دی پورا دین چھوڑ دیا. اور یہ ایک عجیب اس امت کی خاصیت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ پہلی امتوں میں جتنوں کو نمازیں ملی 2 نمازوں سے زیادہ نہیں ملی اور 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں ملی. اللہ اکبر. اس امت کی خصوصیت ہے 2 رکعتوں کی نماز، 3 رکعتوں کی نماز، 4 رکعتوں کی نماز، فرض کی نماز، فرض نماز، واجب نماز، سنت نماز، نفل نماز. اس امت کی خصوصیت ہے کہ آدم کی فجر ہمارے پاس ہے، نوح کی ظہر ہمارے پاس ہے، یونس کی عصر ہمارے پاس ہے، عیسیٰ کی مغرب ہمارے پاس ہے، موسیٰ کی عشاء ہمارے پاس ہے. اللہ نے ساری امتوں کی ساری صفتیں اور ان کی عبادتوں کو جمع کر کے محبوب کی امت کو تحفہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. میں صرف ایک لفظ کہتا ہوں نماز پر. میں خانپور سے آیا ہوں مثال کے طور پر. آتے ہوئے میاں صاحب مجھے کوئی چیز دیں اور یوں فرمایا کہ وہاں ظاہر پیر جا رہے ہو تو حضرت کی خدمت میں یہ میری طرف سے تحفہ پیش کر دینا. میں آ کے دے دوں. غور سے سمجھنا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ چیز اٹھا کے یوں پھینک دیں یا رکھ دیں ایک طرف، اس کو اہمیت نہ دیں، تو جو لے کے آیا ہے اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ جس نے چیز بھیجی اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ نماز کیا ہے؟ رب کا دیا ہوا تحفہ ہے، محبوب لائے ہیں اور اس امت کے لیے لے کے آئے ہیں. جب یہ امت نہیں پڑھتی تو نبی کا دل کتنا دکھتا ہوگا اور رب کے اللہ کو اس پر کتنا دکھ ہوتا ہوگا اور خدا کو کتنا غصہ آتا ہوگا. سب سے بڑی سوچنے کی یہ بات. حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ. جب آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اپنی آخرت تو جو برباد کرتا ہے، نبی کی آنکھیں دکھاتا ہے کہ پیغمبر کو تسکین امت کے نماز پڑھنے میں ملتی ہے. یہ جب نہیں پڑھتا تو حضور کا دل دکھ رہا ہوتا ہے، حضور کی آنکھیں دکھ رہی ہوتی ہیں. تو ہم اپنی نمازوں کو پورا کرنے والے بنیں. امت نماز کے لیے کھڑی ہو. کتنا افسوس ہے کہ کتنے بڑے بازار ہیں، سارے بھرے ہوتے ہیں، مسجد میں مقتدی کتنے آتے ہیں، ان میں سے پھر نماز کتنے پڑھتے ہیں، ان میں سے اخلاص سے کتنے پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں تو عادتاً یوں ہے کہ کسی کو پیشاب بھی آیا کھڑا ہو تو پوچھتے ہیں جی تو گنال مسجد ہے بخیر یا کہ پیشاب کرن میں. کبھی پوچھا ہے کہ مسجد ہے میں نے نماز پڑھنے جانا ہے؟ یا ہم نے اللہ کے گھروں کو اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے؟ تو نمازوں کا اہتمام اس امت کا وہ فریضہ ہے کہ جس وقت یہ امت 50% نماز پر کھڑی ہو جائے گی اللہ فتوحات کے دروازے کھولنا شروع ہو. سبحان اللہ. اب ہماری وہ کیفیت نہیں، اس لیے ذلت، پریشانیاں، ابتلا، آزمائشیں، روز امتحانات ہیں. جب اس پر کھڑے ہو جائیں گے پھر اللہ کی طرف سے انعامات کے دروازے کھلیں گے. نماز والے بن جائیں. پھر نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے، پورے دین کو سیکھنے کے لیے کہ میری آپ کی زندگی اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق ہو. کھانا تو کھاتے ہیں، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کھائیں. پانی تو پیتے ہیں، بے دین بھی پیتا ہے، مومن بھی پیتا ہے. دائیں ہاتھ سے پی لو تب بھی پی لیں گے، بائیں ہاتھ سے پیو تب بھی پیٹ میں چلا جائے گا، پیٹ تو بھر جائے گا. لیکن جب رسول اللہ کے طریقے پہ پیو گے تو ایک ایک عمل پر 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. اور جب غیر کے طریقوں پہ پیو گے پیٹ تو ظاہراً بھر جائے گا لیکن یہ عملی زندگی نہیں رہے گی. اللہ بھی ناراض ہوگا، اللہ کے محبوب بھی ناراض ہوگا. اس لیے علم دین کا اتنا سیکھنا جس سے دن رات کی 24 گھنٹے کی زندگی ہر مسلمان کی شریعت کے مطابق گزرے. میں تاجر ہوں تو مجھے تجارت کے مسائل سیکھنے ہیں، میں ملازم ہوں تو مجھے ملازمت کے مسائل سیکھنے ہیں، نماز فرض ہے تو مجھے نماز کے مسائل سیکھنے ہیں، میں نے غسل کرنا ہے تو مجھے غسل کے مسائل سیکھنے ہیں، میں نے وضو کرنا ہے تو مجھے وضو کے مسائل سیکھنے ہیں. یہ امت سیکھنے کی اور سکھانے کی ہے. اس کا علم سیکھنا یہ ہم پہ فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر کلمہ پڑھنے والے پر اتنا علم سیکھنا جس سے اس کی زندگی صحیح گزرے یہ فرض ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ علم فطری طور پر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس علم آ جائے نا تھوڑا سا اس کے دماغ میں فطور آ جاتا ہے.
میں مولانا ہوں، میں علامہ ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، اور یہی میں آدمی کو مار دیتی ہے۔ ہمارے حضرت میں عبد الحادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی زبان سے نہ میں کا لفظ نہیں نکالا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب بھی کوئی بات فرماتے تو فقیر این یاد ہے، فقیر دا خیال ایویں ہے، فقیر دی رائے اے ہے، فقیر ہو فقیر آخدا پہ۔ ایک آدمی نے کہا میں آج کہلواؤں گا، رات کا وقت تھا، حضرت بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں ہاں صحیح، وہ کیڑی شے ہے جے وجہ تو شیطان اللہ دی دربار تو راندہ درگاہ تھی گئے۔ حضرت چپ ہو گئے، اس کو سوال کا جواب نہیں دیا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دین پور میں عادت ہے 20-25 ہزار مرتبہ درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ درود پڑھا، حضرت نے بیٹھے بیٹھے فرمایا کہیں فقیر رات سوال کی تہا وہ کون ہا؟ اور جیسی میں ہم میں فرمایا با یہ شیط ہی جن شیطان کو مار یا میں تا ہی جو میں ہم میں وہ میں تا ہی جن کو مارے۔ تو اس میں کو مارنے کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے مولانا الیاس پر۔ 6 اصول جو بیان کیے، ہر اصول ایک ہے، کلمہ ایک ہے، نماز ایک ہے، جناب اکرام مسلم ایک ہے، تصحیح نیت ایک ہے، دعوت تبلیغ ایک ہے، لیکن ایک علم کے ساتھ ذکر ساتھ رکھا ہے تاکہ علم کے غرور سے آدمی کہیں ایسا نہ ہو کہ جو غرور کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کرتا ہے۔ اس ذلت سے بچنے کے لیے ذکر ساتھ رکھا کہ ذکر سے عاجزی آتی ہے، رب کو یاد کرتا ہے، اس کی بڑھائی کا تذکرہ کرتا ہے، اور جو اس کو یاد کرتا ہے بڑا عجیب ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم ان بندوں میں یاد کرتے ہو، میں فرشتوں میں یاد کرتا ہوں۔ تم خلوت میں یاد کرتے ہو، میں اپنی جدائی اور تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ذکر بڑی بات ہے، لیکن یہاں ذکر اللہ، اللہ کا یاد کرنا یہ بڑی بات ہے۔ میں کو کوئی آن آکھے جو مولی صاحب فلاں جاتے بیٹھیا سے تو میاں صاحب تمہارا ذکر بڑا اچھا کیتے تو میرا دل کتنا خوش ہو جائے گا۔ اور جب اللہ فرشتوں میں کہے یہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے تو اللہ کا یاد کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مسنون تسبیحیں، تیسرا کلمہ استغفار، درود شریف، یہ بھی ذکر ہے۔ چلتے پھرتے ہر موقع کی دعا یاد کرنا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، پانی پینے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، ہر وقت کی ایک دعا ہے۔ وہ دعا جس کو آتی ہے سمجھو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا۔ قرآن پاک کی تلاوت اللہ کا ذکر ہے، کچھ بھی نہیں، زبان بند ہے، آنکھیں بند ہیں، دل پہ اتنا دھیان کر لو کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کی، اللہ کا ذکر، اللہ کا دھیان، اللہ کی یاد، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اہل اللہ جڑے ہوندے نا، اہل تصوف مشائخ، یہ بعض دفعہ اپنے مریدوں کا امتحان لیتے ہیں۔ ایک بزرگ نے نا خلافت دینی تھی اپنے کسی مرید کو، تو 4 خلیفے تھے ان کے، ان میں سے کس کو دوں؟ سب کو انہوں نے نا ایک ایک مرغا دیا، فرمایا جاؤ ذبح کر کے آؤ، لیکن وہاں ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھے۔ ایک چاہتے گیا ایمیں ڈوڈ ٹھیس کوئی کہہ نہیں ہوتی، تکبیر پھیرتے چاہتی آیا۔ دوسرا تھوڑا سا اور باہر نکل گیا۔ تیسرا جنگل کی طرف گیا، جب دیکھا کہ کوئی جانور نہیں، کوئی درندہ پرندہ نہیں تو اس نے وہاں ذبح کر لیا۔ چوتھا جی میں گیا ہوں چاہتے والا آیا، وہ کسی فرمایا وے جہاں کوئی نہ دیکھے، میں جہاں گیا ہوں وہ تو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ جملہ ہے جو رات کے وقت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، اور عورت کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ڈال دو بیٹی کو، وہ کہتے ہیں نہیں امی عمر کی حکومت ہے، وہ کہتے ہیں عمر کوئی دیکھ رہا ہے، تو اس بچی نے ایک جملہ کہا عمر نہیں دیکھتا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ بچی تھی جس کا نکاح، کہ جس کے اپنے بیٹے کے لیے حضرت عمر نے اس بچی کا رشتہ مانگا، اس سے پھر اللہ نے ایک بچی پیدا کی،
اس بچی سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام عمر ابن عبدالعزیز تھا. پھر اللہ نسلوں میں ولی پیدا کرتے ہیں. تو اللہ کا دھیان یہ ہماری زندگی کا مزاج بن جائے, انسان کی عزت کرنے والے بن جائیں, مسلمان کا اکرام کرنے والے, کسی کی ضرورت پوری کرنے والے. الخلق عیال اللہ فحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی. ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے, اللہ کو وہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے. انسان تو انسان رہے. اگر کتیا کو پانی پلایا ہے اس کی وجہ سے جنت میں گئی ہے, بلی کو باندھ دیا ہے کہ میرے گھر کا نقصان کرتی ہے اس کی وجہ سے عورت جہنم میں گئی ہے. ہم انسانوں پر ترس نہیں کھاتے, مخلوق پر رحم نہیں کھاتے. ضرورت اور حیثیت کو دیکھنے اور جاننے کے باوجود بھی دھکے دے کے نکال دیتے ہیں. یاد رکھو کسی مسلمان کا دل دکھانا خدا کے گھر کعبے کو گرانے سے بڑا گناہ ہے. ہاں اللہ کا کعبہ بہت محترم ہے لیکن مومن کے دل سے زیادہ نہیں ہے. تو بڑوں کی عزت, چھوٹوں پہ شفقت, علماء کا احترام, بزرگوں کی تعظیم و تکریم, علماء کی قدر. اگلے دن ایک آدمی نے فون پہ مجھے کہا میں فلاں بول رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, فلاں بندے تواڈے کول ساری تاریخ کی تھی, اس کا نام لیا, وہ عالم تھے بہت بڑے. میں نے کہا جب اس نے تاریخ لی تھی تو اس وقت آپ سے بات ہوئی تو آپ حضرت حضرت کر رہے تھے کہ حضرت سے ہمارا یہ تعلق ہے, حضرت فلاں ہے. اب تجھے حضرت بھول گئے, صرف نہ کھڑا گنتی. ایسے بدتمیز آدمی کے پاس میں نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ منہ پہ دیکھ کے قدر کرتے ہو, پسے پشت علماء کی غیبت کرتے ہو. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں, دل پر لکھ لو, علماء کا گوشت یہ زہر قاتل ہے. یعنی جو ان کی غیبت کرتا ہے نا, حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کی غیبت کرے تو ایسے ہے جیسے اس نے اپنے مسلمان کا گوشت کھایا ہو. علماء کی غیبت کرنے والے کو ایمان ہی نصیب نہیں ہوتا. علماء کی توہین کرنے والے کو اللہ دونوں جہانوں میں ذلیل کرتا ہے. تو انسانیت کا اکرام, کلمہ پڑھنے والے کا اکرام. 1000 کافروں کو قتل کر دو, کسی ایک پر محنت کر کے اس کو کلمہ پڑھا دو. یہ کلمہ پڑھا دینا اس 1000 کے قتل سے زیادہ افضل ہے. یہ اب بھی یہاں ایک نوجوان آیا بیٹھا تھا, مجھے مولانا رفیق صاحب پتہ نہیں آیا کہ نہیں, انہوں نے بتایا کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ ہندو سے مسلمان ہوا ہے. ہم نے پچھلے دنوں چولستان میں کام کیا, وہاں ایک نوجوان سکول ٹیچر تھا. کہنے لگے جی ہم بھی غریب ہیں, ہمیں پانی کا نل لگوا دیں گے. میں نے کہا جی لگوا دیں گے. اللہ نے اس کے دل میں ڈالا, اگلے دن آ گیا کہ جی مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرا دیں. ہمیں تو اپنے اچھوت سمجھتے ہیں, ہمیں قریب نہیں ہونے دیتے, آپ نے ہم غیر مسلموں کو بھی پانی پلوا دیا ہے. اس نے کلمہ پڑھا, اس وقت وہ تبلیغ میں چلا لگا رہا ہے. سبحان اللہ. میں صرف سمجھانا یہ چاہتا ہوں, آپ کے اخلاق سے, مسلمان کے اکرام سے اللہ یہ دل کی دنیا بدلتا ہے. ہر کام رب کی رضا کے لیے. اللہ راضی, رب راضی تو سب راضی. رب ناراض تو پوری کائنات ناراض ہو جاتی. اللہ ہم سے کیسے راضی ہوں گے جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کریں گے. کہتے ہیں ہارون الرشید کی بیوی تھی زبیدہ, اس کا نام تھا, بڑی نیک صالح خاتون تھی. اس کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کیسی گزری, تو اس نے کہا دربار تو بڑی سخت ہے اللہ کی, لیکن کرم کا معاملہ ہو گیا. بھئی کیا کرم ہوا ہے؟ تو اس نے کہا میرے ساتھ ہوا یہ کہ اللہ نے کہا کیا لائی. تو اس نے ایک بڑا نیکی کا کام کیا تھا, نہر زبیدہ کھدوائی تھی, طائف سے لے کر جہاں پر حج کیے جاتے ہیں, مینار, عرفات, مزدلفہ تک. جو حاجی حضرات ہیں انہوں نے وہ نہر دیکھی ہوگی, میں نے بھی دیکھی, وہاں تک پانی پہنچوایا تھا. اللہ نے فرمایا دولت بھی میں نے دی تھی, ہمت بھی میں نے دی تھی, توفیق بھی میں نے دی تھی, تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ سے اول میرے ہاتھ کھڑے, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا پھر تیری ایک نیکی میرے پاس ہے جو تو نے میرے لیے کی ہے, اور تجھے بھی پتہ نہیں کہ وہ کیا ہے, اب مجھے پتہ ہے, اس کی وجہ سے تجھے معاف کرتا ہوں. نیکی سنو. قضائے حاجت کے لیے لیٹرین کی طرف جا رہی تھی. پرانے زمانے میں دیہاتوں میں سائڈ پہ ایسی دیواریں بنی ہوتی تھی, عورتیں وہاں پیشاب کرتی, پھر رات کے وقت گندگی کو اٹھا کے باہر پھینک دیتی. اس کے قریب گئی تو اذان کی آواز آئی.
مسجدوں میں پرانے زمانے میں تھلے بنے ہوتے تھے، اس کے اوپر کھڑے ہو کے اونچی آواز والا آدمی اذان دیتا تھا. جب اذان کی آواز اس نے سنی تو فوراً پیچھے ہٹ گئی کہ اللہ کا نام ہے، میں اس کو احترام سے بیٹھ کے سن لوں. اس نے سر پہ دوپٹہ رکھا، ادب سے بیٹھ گئی، اذان سنتی رہی، اذان کے کلموں کا جواب دیتی رہی. پھر اس کے بعد اٹھ کے اپنی ضرورت کے لیے چلی گئی. اللہ نے فرمایا تو نے میرے نام کی قدر کی ہے، آج تیرے نام کی قدر کر کے میں اس نیکی کے بدلے سے ساری نیکی قبول کر کے تجھے جنت میں بھیج رہا ہوں. یہ ہے نیت کی درست. اعمال ہم میں آئیں، پوری امت میں آئیں، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ پر جیسے نبوت ختم ہے، شریعت ختم ہے، دین ختم ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی ہادی نہیں آئے گا، کوئی رہبر نہیں آئے گا، کوئی پیشوا مقتدا نہیں آئے گا. اب یہ کام اس امت کے سپرد ہے کہ سیکھے بھی صحیح، سکھائے بھی صحیح، سمجھے بھی صحیح، سمجھائے بھی صحیح، خود بھی عمل کرے، دوسروں تک پہنچائے بھی صحیح. اور ایک آیت بھی ملے تو بلغوا انی ولو آیا، وہ بھی دوسروں تک پہنچاؤ. اس امت کو یہ خصوصیت ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم امت خیر ہو، پہلی امتوں میں سے کوئی نہیں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں قیامت تک ایسی امت اور جماعت رہے جو لوگوں کو دعوت خیر کی دیتی رہے. اور یہ اس وقت سے اب تک چلا آ رہا ہے سسٹم. تو یہ کام ہم نے، میں نے، آپ نے کرنا ہے. کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے، اور اسی کو سیکھنا ہے. اس کے لیے ساری امت میں ایک محنت چل رہی ہے. اللہ مولانا الیاس پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. ان بزرگوں نے اس وقت اسے شروع کیا، اللہ نے اسے شرف قبولیت بخشا. کام کو سیکھنے کے لیے ابتدائی طور پر 4 مہینے لگا کر اس کی نیت کر کے سیکھ لیں پہلے. پھر ہر سال میں 1 چلہ، مہینے میں 3 دن کہ 27 دن اپنے کام کرو. اور یہ بھی ترتیب عجیب ہے بزرگوں کی. بھئی 3 دن کیوں لگاؤ کہ 1 دن کے بدلے 10 دن کا اجر تو ملتا ہی ہے، 3 دن لگیں گے تو مہینے کا اجر مل جائے گا. دیکھو ہر کام میں وہی حکمت ہے. وہ چلہ کیا لگے گا، آپ کو پورے سال کا اجر مل جائے گا. 12 مہینے نہیں، وہ چلے کو آپ ضربے دے تو وہ یوں سمجھو پورا سال لگ جاتا ہے. تو اللہ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے. یہ بزرگوں نے ایک محنت کی ہے اور دن رات اس پر کام کیا ہے. وہ ہم نے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے کرنا ہے. اس کے لیے ساتھی ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آپ کے پاس خانپور سے یہ چند علماء تشریف لائے ہیں. اللہ ان کے ایک ایک قدم کو قبول کرے. اکثر وہ ہیں جو اپنے مدرسوں میں اساتذہ ہیں، پڑھاتے ہیں، درس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، لیکن سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کے پاس آئے ہیں. یہی کام وہاں بھی بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں آئے اس لیے تاکہ ہم آپ اکٹھے مل کر اس کو اور آگے چلائیں. ہم آپ سے ایک جماعت مانگنا چاہتے ہیں. حوصلے ہمت کے ساتھ ہر ساتھی اپنے ارادے لکھوائے. ماشاءاللہ پہل کریں. 7 مہینے بعد سے انشاءاللہ پورا نقل بیرون ملک 7 مہینے جماعت خان 3 دن کے لیے نقل جماعت تیار ہو گئے تو 3 دن کے لیے بھی اور 10 دن کے لیے خدمت کے لیے انشاءاللہ. تیار ہو گیا، آپ تیار ہو گیا تو اور کیا تیار ہوگا. دیکھو ابھی ہو گیا، ابھی 10 دن کی تیاری، 3 دن کی تیار ابھی ہوتی ہے. عبد الغنی ترائے جاڑا ہی لکھوا ہاں نقد 3 دن لکھوا گئے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. نقد بھی دیں، ادھار ہوں والے قبول ہے جب نقد ہو سے 3 دن نقد. شب جمعہ سے بھائی شب ہاں جمعہ کیا بھائی عبد الغنی دے نال لکھ نام عبدالغنی دا نام لکھ بھائی عبد الغنی شب جمعہ تو 3 دی بھی نال ہے، انہیں دے بھی 3 دی نال ہے. ہاں جی ہمت اور حوصلے سے. جی محمد اسامہ ہر سال 4 ماہ کلا پورے میں 7 ماہ محروم اور 3 روزے کے لیے نہ سے روز شاباش. محمد اکرم خدا نالے کی دے سامہ سے مول بھائی محمد اکرم سے نقد سے روزہ. عبد الباسط نقد 3 دن ماشاءاللہ شب جمعہ سے. اللہ قبول کرے، اللہ سلامت رکھے، آسان فرمائے. ترائے جاڑی ترائے بندے نا بندے ترائے دے نال لکھوا ایک بے نام لکھے جی. 3 اکمل بھائی، صدیق بھائی، اسحاق، 3 ساتھ. صدیق، اکمل، اسحاق سے روزہ 3 آدمی. نقد ماشاءاللہ. عبدالروز 7 مہینے کی جماعت انشاءاللہ جوڑ سے واہ اور انشاءاللہ جمعرات سے شروع ہوگی. سے روزہ. اللہ قبول بھائی فرمائے. عبدالروز آمین ماشاءاللہ. ہاں جی اور کوئی نوجوان اٹھا حوصلے سے، ہمت سے. اللہ قبول فرمائے، اللہ جزا دے. ہاں جی
हिम्मत करो बे हिम्मत करो जमात से रोज़ा देता पूरा है बल्कि ज़्यादा है 2 जमात बन रही है इंशाल्लाह हाँ बेटे माशाल्लाह अब्बास पूरा खाना माशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह क्या कदा करूँ जल्दी करूँ ये 3 डी जुमेरात करूँ चिल्ला उसका कबूल है जो से रोज़ा हमें दे मैं कमज़ोर आदमी हूँ मैं लोगों को कहता हूँ मैं 3 दिन लगाता हूँ मुझे 3 दिन दे दो मैं तबलीग वालों को कहा करता हूँ 3 दिन के लिए मैं ले आता हूँ आगे 40 दिन के लिए आप तैयार करें ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जितना मेरी तो होगी उतना काम तो मैं करता हूँ बाकी काम आप करें हाँ भाई माशाल्लाह जी अल्लाह हाँ जी जज़ाकल्लाह मौलवी साहब से 3 जने सेट करने के लिए बकाया दुआ मांग के जो थी कल इंशाल्लाह जमात 3 जी जमात की तैयार से ठीक है ना इंशाल्लाह भाई जमात का से रोज़ा यहाँ है यहाँ की जो तश्कील यहाँ के मकामी बुजुर्ग करेंगे यहाँ रखें किसी जगह ले जाएं कोई तरतीब बनाएं हम हाजिर हैं लेकिन 3 दिन हमारे साथ गश्तों में और क्या कहते हैं जी वो नुसरत में कौन कौन अहबाब साथ रहेंगे कल के दिन के लिए भी कोई तैयारी हो जाए इंशाल्लाह वो बच्चा तैयार है ऊपर उस कल सारा दिन इंशाल्लाह सारा दिन माशाल्लाह अच्छा मेरी गल सुनो इंशाल्लाह मौलवी साहब जी तरतीब बने सो ना वो लाइक थे मेरे नाल राब्ता करे सो इंशाल्लाह ठीक है ना बाकी मेरा से इंशाल्लाह जमात रह जारी थे ठीक है ना सही ठीक है जी अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतना फिल उमूरि कुल्लिहा वाजिरना मिन खिज़्यिल आखिरह अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा आतिक रिकाबना व रिकाब आबाइना व उम्महातिना व औलादिना मिनन नार या ज़ल जूदि वल करम या ज़ल मन्नि वल इहसान या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबा अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरि मारिफ़तिक वल ईमान वशरह सुदूरना लिल इस्लाम वल इक़ान व ज़य्यिन क़ुलूबना बितिलावतिल कुरान ऐ अल्लाह हम सब के इस हाज़िरी को कबूल फरमा ऐ अल्लाह जितने साथियों ने जो इरादे किए इन्हें मंजूर फरमा ऐ अल्लाह देर दूर तक निकलने की तौफीक अता फरमा ऐ इलाहुल आलमीन हम सब के हाल पर करम फरमा पूरी उम्मत के हाल पर रहम फरमा जो कुछ तेरे महबूब ने इस उम्मत के लिए मांगा उसका हिस्सा वाफिर नसीब फरमा जिन चीज़ों से आका ने पनाह मांगी हम सबको पनाह अता फरमा ऐ अल्लाह हमारी मसाजिद को आमाल मसाजिद के साथ आबाद फरमा हमारे घरों को ऐ अल्लाह खैर के अमाल के साथ आबाद फरमा दीन दुनिया की सारी खैरें और भलाइयाँ जो महबूब ने मांगी है नसीब फरमा जिनसे आका ने पनाह मांगी है हम सबको पनाह अता फरमा बीमारों को सेहत और शिफा अता फरमा बेरोज़गारों को रिज़्क़ की वुसअत अता फरमा ऐ अल्लाह तू राज़ी हो हम सबको अपनी रज़ा नसीब फरमा सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।